بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکے کے مرنے پر خاوند سے ہم بستری۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، جو اپنے پہلے خاوند یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ دنوں تک نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن سے ایک صاحبزادہ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا، خوشبو وغیرہ لگائی۔ رات کو خاوند آئے، کھانا وغیرہ بھی کھایا، بچے کا حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو سکون ہے، معلوم ہوتا ہے بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو خاوند نے صحبت بھی کی۔ صبح کو جب وہ اٹھے تو کہنے لگی کہ ایک بات دریافت کرنا تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دے دے پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہیے یا اسے روک لے، واپس نہ کرے؟ وہ کہنے لگے کہ ضرور واپس کر دینا چاہیے، روکنے کا کیا حق ہے؟ مانگی چیز کا تو واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سن کر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رنج ہوا، غم ہوا، اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر بھی نہ کی۔ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے قصے کو عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ شاید اللہ جل شانہ اس رات میں برکت عطا فرماوے۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی کہ اس رات کے حملے سے عبداللہ ابن ابی طلحہ پیدا ہوئے، جن کے 9 بچے ہوئے، سب نے قرآن شریف پڑھا۔ فائدہ: بڑے صبر اور ہمت کی بات ہے کہ اپنا بچہ مر جائے اور اسی طرح اس کو برداشت کرے کہ خاوند کو بھی محسوس نہ ہونے دے۔ چونکہ خاوند کا روزہ تھا، اس لیے خیال ہوا کہ خبر ہونے پر کھانا بھی مشکل ہوگا۔ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ ابن جحش کے نکاح میں تھی۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں یعنی اسلام سے پھر گیا، اسی حالت میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا، جیسا کہ باب کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائی۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بسترے کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں ہے کہ خاوند کے علاوہ، شوہر کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرماوے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔
فائدہ، سوکانوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی دنیا میں نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا اندازہ تو اس بسترے کے معاملے سے ہی ہو گیا